بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان نے ویڈیو لنک پہ خطاب کیا قوم سے، اور چند جملے جو میں نے سنے ہیں ان میں وہ فرما رہے تھے کہ پاکستانی قوم کو اس وقت اگر اللہ کے بعد کسی سے امید ہے تو وہ اعلیٰ عدلیہ سے ہے کہ اعلیٰ عدلیہ آئین کا تحفظ کرے، اس لیے کہ جو امپورٹڈ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کسی صورت بھی آئین پر عمل پیرا ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ وہ آئین توڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اس کی مثال انہوں نے الیکشن اسمبلی ڈیزالو ہونے کے بعد تقریباً مہینہ ہونے کو ہے، الیکشن کی ڈیٹ نہ دینا، گورنر اور الیکشن کمیشن آپس میں کھیل رہے ہیں اور قوم کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گورنر صاحب کہتے ہیں جی چونکہ میں نے اسمبلی توڑنے کے دستخط نہیں کیے اس لیے ڈیٹ دینا میرا کام نہیں ہے، ادھر الیکشن کمیشن بھی ٹال ٹول۔ بالآخر ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے الیکشن کرواؤ، ڈیٹ دو جلدی، اس پہ خان صاحب کو بھی کچھ امید لگی ہے۔ اور بہت سارے کیس اعلیٰ عدلیہ میں ہیں، نیب کی ترامیم والا کیس جس میں سارے جتنا مال پاکستان کا لوٹا گیا اس میں کیسز سب معاف کروا لیے گئے نیب کے قوانین تبدیل کر کے، وہ کیس بھی سپریم کورٹ میں ہے۔ تو خان صاحب کا شاید اشارہ اسی طرف ہے کہ اگر سپریم کورٹ تھوڑا سا سٹینڈ لے اور آئین کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کرے تو یہ سب جتنے آئین کے مخالف طاقتور حلقے ہوں یا جو بھی ہو لگے ہوئے ہیں، یہ کسی صورت بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دیکھتے دیکھتے ہمارے ملک کا پیسہ لوٹ کے سر محل بنایا گیا، کچھ سوئس بینکوں میں رکھا گیا، کچھ $60 ملین کے قریب، اور لندن میں جائیدادیں خریدی گئیں، اور یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اب وہ اپنا چوری معاف کروانے کے لیے انہوں نے باجوہ کے پاؤں پکڑے، اور باجوہ صاحب نے بہت بڑا بلنڈر کیا۔ اس سے پہلے پرویز مشرف مرحوم نے کیا تھا، ان کو NRO دیا، ان کے ساتھ انہوں نے جو سلوک کیا وہ آپ کے اور میرے سب کے سامنے ہے۔ اب باجوہ کے ساتھ بھی شروع ہو گئی۔ محترمہ سرجری کروانے کے بعد پاکستان آتے ہی انہوں نے پہلے جو 5 افراد جن کا نام لیا ان میں پہلا نام قمر جاوید باجوہ صاحب کا ہی ہے۔ قمر جاوید باجوہ صاحب کو اگر تھوڑا سا غور فرمائیں تو شاید کچھ تھوڑا بہت اپنے کیے ہوئے پہ پچھتاوا ہو کہ میں نے کیا کیا ہے۔ اور یہ ویسے عقلمند آدمیوں کو تو پہلے پتہ ہوتا ہے کہ مجھ سے پہلوں کا انجام کیا ہوا ہے، یہ کام کرنے والوں کا، NRO دینے والوں کا، چوروں اور ڈاکوؤں کو لانے والوں کا انجام کیا ہوا ہے، میرا اس سے بھی بدتر ہوگا۔ لیکن اس وقت اقتدار کا نشہ ایسا ہے کہ آنکھوں پہ ہوس کی، اقتدار کی اور طول اقتدار کی پٹی بندھی ہوتی، نظر نہیں آتا کہ کیا ہوگا۔ اب وہ شروع ہو رہا ہے، اور ابھی اگر کچھ اور اختیار اور اقتدار ان کو ملا تو باجوہ صاحب کو بھی سمجھ آئے گی، آنی بھی چاہیے۔ جو قوم کے ساتھ بندہ دھوکہ کرے اس کو سمجھ تو آنی چاہیے، اس کے ساتھ دنیا میں بھی کچھ ایسا انجام ہوتا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ خالی نہیں جانے دیتا۔ عزیز ذو انتقام، قوم کا پیسہ لوٹا، قوم کو برباد کیا، مہنگائی کی دلدل میں پھنسایا۔ اب جو بیانیہ بنانے کی محترمہ کوشش کر رہی ہیں، کل میں نے شاید کہیں ان کی تقریر سنی جہاں کو پیسے دے کے لوگوں کو جلسے میں لایا گیا تھا، ان کو دیا جا رہا تھا خرچہ پانی، اور 2 دن پہلے ایبٹ آباد میں، ہاں کل اسلام آباد میں کنونشن تھا، 2 دن پہلے ایبٹ آباد میں تھا جہاں ان کے کنونشن میں نعرے لگ رہے تھے، اور ان کو جو تعلیق ہیں ان کے دائیں بائیں کھڑے انہوں نے سمجھا دیا کہ جو مرضی کہتے رہیں آپ نے اپنا کام جاری رکھنا ہے۔ مریم کے پاپا چور کے نعرے بھی لگتے رہیں تو آپ نے کہتے رہنا کہ میرا پاپا تو بس اس پاکستان کے لیے از حد ضروری ہے، وہ آئے گا تو پاکستان کی قسمت بدلے گی۔ پہلے بھی جب بھی پاکستان مصیبت میں پھنسا تو میرے پاپا کو لایا گیا،
وہ لانے والوں کا بھی محترمہ ذکر کر دیتی کون کون لایا تھا، تو پتہ تو ہے، قوم کو تو پتہ ہے کون کون آپ کے پاپا کو کب کب اقتدار میں لایا اور انہیں پھر کیا کیا بھگتنا پڑا اور قوم کو کیا بھگتنا پڑا، یہ بھی آپ فرما دیتی تو اچھا تھا۔ اور لگتا ہے، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا اور مجھے اس پہ افسوس ہے کہ مسلم لیگ جیسی جماعت کے پاس اب کوئی مرد لیڈر نہیں بچا، ایک عورت کو تیار کروا کے سٹیج پہ کھڑا کرتے ہیں اور وہ فحش گوئی کرتی۔ وہ عمران خان پر جب بیٹی کا الزام لگائے گی، کہے گی، اچھا کیا ہے کیا نہیں ہے اللہ بہتر جانتا ہے، ہم بغیر دیکھی بات سنی سنائی بات کرنے کے تو قائل نہیں ہیں، لیکن محترمہ جو کھڑی ہو کے فرما رہی ہیں، جو گند اچھال رہی ہیں، کاش وہ دائیں بائیں دیکھ لیتی۔ ان کے ایک طرف تنظیم سازی والے طلال چودھری صاحب کھڑے ہیں اور دوسری طرف ننگی ویڈیو والے محمد زبیر صاحب کھڑے ہیں، تو جب آپ ایسے لوگوں کو دائیں بائیں کھڑا کر کے اس طرح کی گفتگو کریں گی تو سوال تو اٹھیں گے۔ اور میں نے نہیں سنا فیاض الحسن چوہان نے کیا کہا ہے، لیکن کسی کلپ سے پتہ چلا کہ انہوں نے کچھ کہا ہے، تو بہت ساری زبانیں کھلیں گی، بہت سارے لوگ کہیں گے، تو اس کی پھر آپ چیخیں ماریں گے کہ عورت کے خلاف، احترام عورت کے خلاف ہو گیا کچھ۔ تو آپ کو بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، اس کے نتائج کیا نکلیں گے۔ یعنی آپ پورے ملک میں جب آپ اس طرح کی باتیں کریں گی، آگے سے جواب ملے گا، تو آپ فحش گوئی پھیلا رہی ہیں، فحاشی پھیلا رہی ہیں، گند پھیلا رہی ہیں نا ملک میں، جس کا مطلب یہ ہے کہ سیاست میں آپ کے پاس اب کوئی کارڈ باقی نہیں رہا، آپ کے پاس کوئی بیانیہ باقی نہیں رہا، اور آپ کے شوہر نامدار مرد مجاہد کیپٹن صفدر صاحب نے کہہ دیا کہ یہ تنظیم سازی، جب ہم بات کرنے لگتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک تنظیم سازی والا کو آ جاتا ہے، کوئی کپڑے اتارے ہوئے ویڈیو والا آ جاتا ہے اور کوئی کپڑے اتارتے ہوئے ویڈیو والا آ جاتا ہے، پتہ نہیں ان کا غصے سے انہوں نے کہا ہے، شاید آپ کے دائیں بائیں ان بندوں کو کھڑے دیکھ کے غصے سے کہا ہے کہ یہ کیوں کھڑے ہیں، اور صحیح کہا ہے۔ اس طرح کے لوگ جب آپ کے دائیں بائیں کھڑے ہوں گے تو پھر لیڈر کو شرم تو آنی چاہیے نا، اسے سوچنا تو چاہیے کہ میں کس معیار کا، میری لیڈرشپ کس معیار کی ہے، میرے دائیں بائیں کس معیار کے لوگ کھڑے ہوئے۔ آپ کے پاس سیاسی نوجوان قیادت بھی موجود تھی، آپ احسن اقبال کو اپنے دائیں کھڑا کریں، خواجہ سعد رفیق کو اپنے بائیں کھڑا کریں، نوجوان جو محنت کرنے والے، جدوجہد کرنے والے آپ کے ساتھی تھے، ان کو دائیں بائیں کھڑا کر کے جلسے کریں کہ آپ کا اعتبار بنے۔ اس طرح کے لوگ جب آپ اپنے دائیں بائیں کھڑے کریں گی تو پھر لوگ باتیں تو کریں گے۔ کیپٹن صفدر صاحب نے غصے میں بہت سارے سچ کہے ہیں، حق گوئی کہی ہے، اور یہ بات انہوں نے بالکل حق کہی کہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ ہمارا دفن ہو گیا۔ یہ بھی انہوں نے سچ کہا کہ قمر باجوہ کے ساتھ ڈیل کرنے کی وجہ سے مسلم لیگ کا ستیہ ناش ہو گیا۔ یہ بھی انہوں نے صحیح کہا کہ اگر مسلم لیگ یہ ڈیل نہ کرتی، اپنے بیانیے پہ رہتی، تو آج اس سیاسی موت نہ مرتی۔ تو ان باتوں پہ غصے ہونے کی بجائے، ان کی زبان بندی کا آرڈر کرنے کی بجائے، ان باتوں پہ آپ کو بیٹھ کے غور کرنے کی ضرورت۔ آپ ساری ساری رات میٹنگیں کر کے صرف ایک ہی منصوبہ بندی کرتے ہیں کہ خان کو کیسے قابو کرنا ہے، خان کو مارنا کیسے ہے سیاسی طور پہ، اور خان پہ حملہ کیسے کروانا ہے، خان کو گرفتار کیسے کرنا ہے، خان کے خلاف کیا بیانیہ بنانا، کردار کشی کیسے کرنی۔ کبھی اس پہ بھی غور کر لیں کہ آپ کے اپنے اب کیا کہہ رہے ہیں۔ چودھری نثار کیوں ناراض ہوئے بیٹھے ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب کیا کہتے ہیں، مفتاح اسماعیل کیا کہتا ہے، اور مہتاب عباسی صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ سعد رفیق بیچارہ ایک ورکر، جدوجہد کرنے والا، ایک دن میں نے اس کو اشکبار دیکھا اور اس سے سوال ہوا کہ آپ کی اتنی قربانیاں ہیں تو کیا آپ میں سے یا کوئی اور وزیر اعلیٰ یا کسی عہدے کا امیدوار نہیں بن سکتا، یہ سیاست وراثتی رہے گی؟ تو انہوں نے کہا میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ ان کے اس جواب سے ہی جواب نظر آ رہا تھا، اور ان کی باڈی لینگویج اور چہرے کے تاثرات سے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کہہ نہیں پا رہے۔
اب یہ غلامی کی زنجیریں توڑنی چاہیے۔ جن لوگوں کو لیڈری کا دعویٰ ہے، جن لوگوں کو یہ دعویٰ ہے کہ ہم قیادت کرنے والے لوگ ہیں، ہم کئی دفعہ MNA بنے، کئی دفعہ منسٹر بنے، ہم نے لیڈرشپ کا کردار ادا، ان کو اب یہ غلامی کی زنجیریں، خاندانی غلامی کی، باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹی، یہ زنجیریں جو ہیں انہیں توڑ کے حقیقی آزادی کے لیے لڑنا چاہیے۔ اور حقیقی آزادی یہی ہے کہ ان بڑے خاندان جو ہیں جنہوں نے قبضہ کیا ہوا سیاست پہ، ان سے نجات دلائی جائے ملک کو۔ قابل لوگ، ذہین افراد، نوجوان، باکردار، دیانتدار لوگ جو ہیں ان کو آگے لایا جائے۔ پارٹیوں میں اچھے برے لوگ سب جگہ موجود ہیں، اچھے لوگوں کو آگے لایا جائے، باکردار لوگوں کو آگے لایا جائے، تاکہ وہ ظاہر جب آئیں گے تو ان کی سوچ پازیٹیو ہوگی، وہ ملک کے لیے سوچیں گے، وہ عوام کے لیے سوچیں گے۔ اور اگر یہ خاندانی حکومتیں رہیں تو یہ خاندان کے لیے سوچیں گے۔ یہ خاندان سے باہر نکلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ خاندان کے باہر کے لوگوں کا سوچیں۔ اب آپ یہ کہہ کے جان تو نہیں چھڑا سکتے کہ 4 سال کا گند صاف کرتے کرتے ہمیں 40 سال لگیں گے یا 10 سال لگیں گے۔ جو 10 مہینے کا گند ہے وہ آپ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ 4 سال پہلے تو بہت سارے معاملات ٹھیک چل رہے تھے، آپ نے آ کے سب معاملات کا بیڑا غرق کر دیا۔ ڈالر 178 سے 300 پہ پہنچ گیا، پیٹرول 150 سے 250 پہ پہنچ گیا، آٹا، چینی، دال، گھی، سب چیزیں کہاں سے کہاں۔ لیکن کمال ڈٹائی ہے کہ آپ اس بے شرمی اور ڈٹائی کو اور اپنی نااہلی کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ ہماری نہ مانے، خان صاحب کی نہ مانے، کم از کم مفتاح اسماعیل کی تو مان لیں۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کا بیڑا غرق کس نے کیا ہے اس معیشت کا، پاکستان کی کا، اس حال تک کس نے پہنچایا؟ ان کو قصوروار ٹھہرائیں اور ان کا گریبان پکڑ کے ان کو کرسیوں سے علیحدہ کریں اور ان کو کٹہرے میں لائیں کہ یہ قوم کے مجرم ہیں۔ اور اگر کسی میں کوئی احساس ذمہ داری ہے تو تسلیم کریں کہ ہم نے اپنی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ملک کو اس سطح تک پہنچا دیا ہے، اس حالت تک پہنچا دیا ہے، ہم اس شرمندگی سے استعفیٰ دے رہے ہیں۔ آپ کا قد اس سے بڑا ہو جائے گا، چھوٹا نہیں ہوگا۔ آپ کو عوام کے سامنے جاتے ہوئے پھر شرمندگی بھی نہیں ہوگی۔